اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جانی فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گزشتہ سالوں میں اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی، تمام معاشرے کے ادارے بند کر دیے گئے۔ ایک وبا جسے ہر ہم اور آپ کورونا کے نام سے جانتے ہیں، جب بیماری آئی تو آنے کے بعد لوگوں نے کہا ماسٹر صاحب اچھی بات ہے، اس کو بند کر دیا جائے، اسکولوں کو تالا لگا دیا جائے، کالجوں کو لاک کر دیا جائے، اب کسی کو کھولا نہیں جائے گا، اب کسی کو اوپن کیا نہیں جائے گا۔ سب نے یہی کہانی کہا، مگر کسی نے اپنے ذہن میں سوچا کہ رسول عظمت نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، اگر کسی کو کوئی مرض لگ جائے، وضو کر کے میرے پیارے نماز پڑھ لی جائے، رب کریم شفا کر دیتا ہے۔ اسکول بند، ہر چیز بند کر دی گئی، میں منع نہیں کرتا، بند مت کرو، بند کرو۔ مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو، سب کو تالا لگا دیا گیا۔ بچے پڑھائی سے محروم جو پڑھ رہے تھے، ان کا سارا کورس ادھورا رہ گیا، بیچ میں ہی اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ تو آؤ میں اپنی بیچ میں بات چھوڑ کر ایک مرتبہ اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں جس نبی نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھایا ہے ہمارے لیے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ دیکھیے ذرا، ذمہ دار حضرات موجود ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شاعر ہے، جس شاعر کو ہم اور آپ علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے قلم کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اور مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ارے وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور سجدوں کا تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں کا تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، ارے دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں منزل کس کو کہا ہے، منزل کس کو کہا ہے۔ علم، میں کہیں بھی جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، میں یہ نہیں سوچتا کوئی مجھے بلائے گا کہ نہیں بلائے گا، میں آنے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے چاہے، اللہ رب العزت عزت دینے والا ہے اور چاہے تو لینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی عزت لینے والا ہے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں یہ نہیں سوچتا کہ کوئی مجھے بلائے گا یا نہیں بلائے گا، بس حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا۔
منزل آج ہم نے دیکھا ہے اسکولوں میں ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں اس بات کو کہتا ہوں، اپنے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، سب میں پڑھاؤ، مگر میرے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بچے پر علم دین سیکھنا فرض ہے، اور فرض کا مقام ایک قرض کے برابر ہوتا ہے، فرض قرض کے برابر ہوتا ہے، فرض فرض ہے، قرض قرض ہے، قرض نہیں دیا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح فرض اپنی جگہ اٹل ہے اسی طرح قرض اٹل ہے، جب تک دو گے نہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح علم نہ سیکھو گے تمہیں پتہ کیسے چلے گا نماز میں رکوع کیسے ہوتا ہے؟ جب علم ہمارے پاس ہوگا ہمیں پتہ چلے گا قیام میں کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے، ہمارے پاس علم ہوگا ہمیں معلوم ہوگا کہ صلاۃ کیسے پڑھی جاتی ہے، ہمارے پاس علم ہوگا ہمیں معلوم ہوگا نماز میں فرض کتنے ہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، نفل کتنے ہیں۔ آج تو حضرات معاملہ یہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے نوجوان کو کہ نماز عصر میں کتنی رکعتیں ہیں۔ جمعے کے دن نماز پڑھنے آئے گا تو مسجدوں کو جھانکے گا کہ ٹوپی کدھر ہے، ٹوپی رکھنے کے لیے اس میں پیسہ نہیں ہے، مہنگی سے مہنگی پینٹ کپڑا پہنے ہوئے ہے۔ ہم نے علم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ذرا سا تھوڑا سا وقت نکالیں اور وقت نکالنے کے بعد مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جانے کے بعد اپنے امام صاحب سے کہیں کہ امام صاحب ہمیں تھوڑا سا وقت نکال کر کے نماز کیسے ادا ہوتی ہے وہ بتا دیں، نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیں، نماز کا سلیقہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیں، وضو میں فرائض کتنے ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں، غسل میں فرائض کتنے ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں۔ جب امام صاحب سے معلوم کرو گے، امام صاحب سے پتہ کرو گے تب جا کے علم نہ ہوگا۔ ہم نے علم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ علم کسی بھی چیز کا ہو، چاہے ہندی کا ہو، سنسکرت کا ہو، انگلش کا ہو، یا عربی کا ہو، یا فارسی کا ہو، یا اردو کا ہو، علم ہوتا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے، جہاں علم دکھاؤ گے وہاں روشنی ہوگی۔ علم روشنی ہے، روشنی، اور روشنی کس طرح سے ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اور میرے پیارے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ولایت کی پہلی سیڑھی جو ہوا کرتی ہے وہ ولایت کی پہلی جو سیڑھی ہوا کرتی ہے وہ علم ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوا کرتی ہے؟ علم کی پہلی ولایت کی پہلی سیڑھی علم ہوا کرتی ہے۔ جس کے پاس علم نہیں وہ ولایت، وہ ولی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ جسے چاہے کسی کے اپنے نیک بندے کے مطابق سینہ بسینہ اسے ولایت عطا کر دے، یا اپنے کرم کے مطابق اسے ولایت کا پروانہ دے دے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں وہ ولی اور ولایت میں آپ کو بتاتا تھا چلوں، ولایت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کتنے طرح کی؟ زور سے بولیں، کتنے طرح کی؟ 3 طرح کی ولایت۔ نمبر 1 ولایت وہابی، ایک ولایت کسبی، اور ایک ولایت عطائی۔ کتنی ہو گئی؟ ولایت وہابی، ولایت کسبی، ولایت عطائی۔ ولایت وہابی کا مطلب یہ ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی مادر ذات ہے، ابھی ماں کے شکم کے اندر ہے، مگر رب کریم نے چاہا تو ولی بنا دیا۔ غوث پاک عبد القادر ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، مادر ذات ولی ہے۔ جیسے میرا نبی پیدا ہونے سے پہلے نبی بنا دیا گیا، اسی طرح ٹھیک میرے نبی کا بیٹا عبد القادر ماں کے شکم میں ولی بنا دیا گیا۔ اور ولایت کسبی، ولایت کسبی کا مطلب ہے کہ روزہ رکھو گے تب ولی بنو گے، نماز پڑھو گے تب ولی بنو گے، زکوٰۃ دو گے تب ولی بنو گے،
والدین کی خدمت کرو گے تب ولی بنو گے، حج کرو گے تب ولی بنو گے، اچھے کام کرو گے تب ولی بنو گے، سچ بولو گے تب ولی بنو گے، جھوٹ سے بچو گے تب ولی بنو گے، جھوٹ سے پرہیزگاری کرو گے تب ولی بنو گے، تقویٰ پاؤ گے تب ولی بنو گے۔ میرے پیارے ولایت قصبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر عبادت کرو گے تو رب کریم تب ولایت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اور ولایت عطائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کرم تو ایسے نہ تھے کہ ہم ولی بن سکیں، کام تو ایسا نہ تھا کہ ہم ولایت کی سیڑھیوں پر چڑھ سکیں، مگر کسی اللہ والے نے چاہا تو ولی بنا دیا۔ آیا تھا ایک غوث پاک کے پاس جبہ چرانے کے لیے، حضرت خضر آ گئے، کہنے لگے ابدال چاہیے۔ غوث پاک نے فرمایا نہیں ہے، چلے جاؤ صبح کا وقت ہے۔ پھر سے کہا نہیں سرکار ہمیں چاہیے۔ میرے عبد القادر جلال میں آیا اور کہا جو کونے میں ابدال بیٹھا ہے جاؤ اسے لے جا۔ آیا چور اور آنے کے بعد قدموں کو پکڑ لیا، کہنے لگا سرکار میں تو چور ہوں، چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں ابدال کیسے؟ عبد القادر فرماتے ہیں جب عبد القادر کی زبان سے نکل گیا تجھے ابدال بنا دیا تو ابدال رب کریم نے تجھ کو بنا دیا۔ ولایت تین طرح کی ہوتی ہے، میں نے کہا تھا علم پہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہی علم ہوا کرتی ہے۔ بمبئی کی سرزمین ہے، چھوٹی سی عمر ہے، جسے ہم اور آپ مخدوم پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ کس کے نام سے؟ مخدوم پاک کے نام سے۔ چھوٹی سی عمر ہے، اتنی چھوٹی عمر کہ میرے پیارے بچے کا علم کا جذبہ سینے میں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو بھی ہوتا ہے علم سیکھنے کا، مگر انہیں ڈبو دیا جاتا ہے، ان سے منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں بیٹا تم اسکول جاؤ گے، مدرسے جانے سے کیا ملے گا، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ مگر تمہیں پتہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ مدرسہ جاتا ہے تو میرے پیارے پارے کو سینے سے لگا کر کے جایا کرتا ہے۔ جب بچہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو کلام پاک کو سینے سے لگا کر کے جایا کرتا ہے، اور جب اسکول جاتا ہے تو کتابیں بیگ پیچھے ٹانگ کر کے لیے جاتا ہے۔ میں نے سوال کر لیا بچپنے سے آخر یہ تو بتا جب تو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو کلام پاک کو سینے سے لگا کر کے جاتا ہے، جب تو کلام پاک پڑھنے کے واسطے جاتا ہے تو سینے سے کتابوں کو لگا کر کے جاتا ہے، اور جب تو اسکول جاتا ہے تو بیگ پیچھے ٹانگ کر کے جاتا ہے۔ اے بچے آخر کس لیے تو نے کیا ہے؟ تو بچے کا بچپنا جواب دیتا ہے مولانا تم اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے ہو، جب میں مدرسے کو جاتا ہوں تو کتابیں اس لیے آگے لگاتا ہوں کہ یہ جو پڑھائی ہے میری آخرت میں آگے کام آئے گی، اور میں اسکول میں پیچھے اس لیے لگا کر کے جاتا ہوں کہ یہ پڑھائی بس دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ مولانا میں اس لیے سینے سے لگا کر کلام پاک کو جاتا ہوں، میدان حشر میں یہ تعلیم مجھے جنت دلائے گی۔ یہی تعلیم جنت دلائے گی۔ مخدوم پاک چھوٹی سی عمر ہے، ماں کے قریب گئے، ماں کے قریب جیسے ہی گئے نا، ماں کے قریب جانے کے بعد میرے پیارے ماں سے کہنے لگے ماں میرا دل چاہتا ہے میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاؤں۔ کیا کہا؟ میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاؤں۔ آج کل مدرسے ایسے اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے جسے ہمارے گھر کے قریب ہوا کرتے ہیں۔ اس ٹائم بڑی دور دور جانا پڑتا تھا علم سیکھنے کے لیے، بڑی دور جایا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے، مگر آج ہمارے پاس علم قریب ہونے کے باوجود ہمیں علم نہیں سیکھ پاتے، مدرسے پاس ہونے کے باوجود ہمیں علم نہیں سیکھ پاتے، مگر کہنے لگے ماں میرا دل چاہتا ہے، میرے دل میں تمنا ہے کہ میں مدرسے میں علم سیکھنے کے لیے جاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹے میرا دھیان کون رکھے گا، میرا خیال کون رکھے گا، اگر تو چلا گیا تو میری دیکھ ریکھ کون کرے گا، مجھے کھانا کون کھلائے گا، مجھے پانی کون پلائے گا۔ نہیں بیٹے میں نہیں جانے دے سکتی۔ ماں سے کہنے لگے ماں میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے پیارے اتنا جب کہا ماں کے آنچل کو پکڑ لیا، اور آنچل کو پکڑنے کے بعد رونے لگ گئے۔ میرے
میرے پیارے دامن بھیگ گیا، اور دامن بھیگنے کے بعد میرے پیارے اب لپٹ کر رو رہے ہیں، روتے روتے آنسو تر ہو گئے، کمرے میں گئے، جا کر کے سو گئے۔ صبح کا وقت آیا، صبح کا وقت آنے کے بعد میرے پیارے علم کا جذبہ سینے میں ہے، مچل رہا ہے، مگر ماں کی باتیں ذہن میں گونج رہی ہیں کہ بیٹا علم سیکھنے کے لیے نہیں جاؤ گے، اگر تم چلے گئے تو میرا دھیان کون رکھے گا، میرا خیال کون رکھے گا۔ میرے پیارے ساحل سمندر پر پہنچ جاتے ہیں، کنارے پر ٹہل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ربا دبا ہے، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے رو رہے ہیں، مگر میرے پیارے اتنے میں ہی کیا دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت حسین و جمیل سامنے تشریف لیتا آتا ہے، جسے علماء اور آپ پانی کے بادشاہ حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے ہی تشریف لائے، قریب لانے کے بعد بولے بیٹا آخر وجہ کیا ہے، رو کیوں رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں، تمہاری آنکھیں بھیگی ہوئی کیسے ہیں، تمہارے حالات ایسے کیوں نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں حالات بس یہ ہے، بات یہ ہے کہ میرے خود کی باتوں نے مجھے رلا دیا ہے، میری خود کی پریشانیوں نے مجھے رلا دیا ہے۔ کہا آخر ایسی کون سی بات ہے جو اس پریشانیوں نے تمہیں رلا دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں نمودار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو۔ کہنے لگے تم پریشان کیوں ہوتے ہو، میں رویا ہوں تو اپنی وجہ سے رویا ہوں۔ جب اللہ کے خضر نے کہا آخر یہ تو بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے، تو اللہ کا مخلوق فرمایا، اللہ کا مخلوق کہتا ہے آخر وجہ یہ ہے میں علم کی وجہ سے رو رہا ہوں، اور میری ماں نے کہا ہے کہ اگر تو چھوڑ کر کے مجھے چلا گیا تو بیٹا میری دیکھ ریکھ کون کرے گا، میرا خیال کون رکھے گا۔ میں اس لیے نہیں گیا، میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں اگر میں چلا گیا تو میری ماں کا خیال کون رکھے گا، میری ماں کا دیکھ ریکھ کون کرے گا۔ میرے پیارے اللہ کا ولی اللہ کا خضر کہتا ہے کہ بیٹا بات یہ ہے جب ماں کی اتنی فرمان برداری ہے تو روز تم آنا، تمہیں آنے کے بعد علم ہم سکھائیں گے، یہاں درسگاہ کے طور پر تمہیں علم ہم سکھائیں گے۔ کیا کہا؟ درسگاہ کے طور پر علم ہم سکھائیں گے۔ اور بیٹا ایک شرط ہماری یہ بھی ہے، ایک ہماری بات یہ بھی ہے، اگر تم نے کسی کو یہ راز ظاہر کر دیا کہ ہم تمہیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ہم تمہیں علم سکھانے کے لیے آتے ہیں، ہم تمہیں درسگاہ کے طور پر پڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو بیٹا اس دن سے ہم تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے استاد جی، وعدہ لیا، اور وعدہ لینے کے بعد میرے پیارے چلے گئے گھر۔ جب جیسے ہی گھر گئے اب تو خوشی کا معاملہ یہ تھا کہ پھولوں نہیں سما رہے تھے، لبوں کی مسکراہٹ ہے، کھلے ہوئے لب ہے۔ میرے پیارے ایک دن گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے۔ ماں نے سوچا آخر بیٹا جاتا کہاں ہے، دیکھا تو جائے، آخر بات کیا ہے معلوم کیا جائے۔ بیٹے کو ایک بار قریب بلایا، بیٹا مختوم ذرا پاس تو آؤ۔ بیٹا قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد ماں سے کہنے لگے ماں کیا بات ہے، تم نے آخر بلایا کس لیے ہے؟ کہنے لگی نورے نظر اے میری آنکھوں کے لگتے جگر، نظر نہیں آتی ہو کہاں رہتے ہو، آنکھوں سے اوجھل رہتے ہو، غائب رہتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو؟ کہنے لگے ماں بات کچھ نہیں ہے، میں کہیں جاتا ہوں، بس آپ کی خدمت کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ ماں سے کہنے لگے ماں کہنے لگی بیٹا آخر اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتانا مت، میں تجھ سے نہیں پوچھوں گی، آخر بیٹا جاتے کہاں ہو اتنا تو بتاؤ۔ ماں سے کہنے لگے ماں بات کچھ نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آخر کیا مجھ سے بھی بڑھ کر بات ہے جس بات کو تم نہیں بتانا چاہتے؟ ماں سے کہنے لگے کہ ماں تجھ سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ سوچنے لگے اگر میں ماں کو بتاتا ہوں تو اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، درسگاہ کے طور پر علم دینے کے لیے نہیں آئے گا، اور اگر ماں کو نہیں بتاتا ہوں تو ماں اٹھ جاتی ہے۔ ذہن میں فیصلہ کر لیا چاہے اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے آئے یا نہ آئے، اللہ کا خضر تعلیم دینے کے لیے آئے یا نہ آئے، مگر ماں کو روٹھنا نہیں چاہیے۔ ماں کو سارا کا معاملہ ظاہر کر دیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا اگر ایسی بات ہے تو تجھے میں اب نہیں روکوں گی۔ کیا کہا؟ ماں اگر ایسی بات ہے تو میں اب نہیں روکوں گی۔ کہا ماں اب وہ پڑھانے والا نہیں آئے گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ماں اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر کسی کو بتا دیا، یہ علم اگر ظاہر کر دیا، اگر یہ بات کسی کے سامنے ظاہر کر دی تو ہم روٹ جائیں گے، اب پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا تم نے پھر بتا کیوں دیا؟ ماں جب تمہارے لہجے نے مجھ سے کہا تھا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے بتا دیا، راز ظاہر کر دیا۔ میرے پیارے مخدوم ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے رونے لگے، روتے روتے سو گئے۔ میرے پیارے ادھر مخدوم سوئے ہیں، ادھر ماں کے ہاتھ رب کریم کی بارگاہ میں اٹھ گئے، اور اٹھ جانے کے بعد ماں کی دعا، ماں سے دعا کرتی ہے مولا رب کریم میرے خضر کے غیب سے علم کے اسباب فرما۔ ماں دعا کر رہی ہے، میرے پیارے ادھر مخدوم سو رہے ہیں۔ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد سوچنے لگے آخرکار اللہ کا خضر پڑھانے تو نہیں آئے گا،
اللہ کا خضر پڑھانے کے لیے تو نہیں آئے گا، جہاں اللہ کا وہ خضر پڑھانے کے لیے آیا تھا آخر اس جگہ کو ہی دیکھ لیا جائے۔ میرے پیارے پہنچ گئے، اور پہنچ جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ سب سے پہلے جب جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے تو اللہ کا حضرت خضر نہیں ہوا کرتے تھے، مگر اب گئے ہیں تو پہلے حضرت مخدوم انتظار کیا کرتے تھے، مگر اب اللہ کا خضر انتظار کر رہا ہے۔ جب اتنا کہا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھنے کے بعد کہنے لگے آخر آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہمیں پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اگر کسی کو یہ بات ظاہر کر دی تو آخر آج کس لیے؟ تو کہا بات دراصل یہ ہے کہ مجھے رب نے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کہا اے خضر تو نے کہا ہے کہ پڑھانے کے لیے نہیں جائے گا، تیری بات کا مان بھی رکھا جائے گا اور ماں کی دعا بھی قبول کی جائے گی۔ جب تیری ماں نے رات کو رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی تو رب کریم نے فرمایا کہ جا دنیا میں چلا جا، اور جانے کے بعد اللہ کے مخدوم کو، میرے مخدوم کو، میرے محبوب کو جتنی وسعت اس کے سینے میں ہے اسے ایک بار میں علم عطا کر دینا۔ پہلے تیرا کام تو یہ تھا کہ تو درسگاہ کے طور پر پڑھا رہا تھا، اب درسگاہ کے طور پر نہیں پڑھائے گا، جتنا علم تیرے سینے کے اندر ہے اتنا علم تو اس کے سینے کے اندر عطا کر دے۔ کیا کہا؟ اتنا علم اس کے سینے کے اندر عطا کر دے۔ میرے پیارے ماں دعا کرے تو رب کریم میرے پیارے ولایت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ علم سیکھنے کا جذبہ تو پیدا کرو۔ جاؤ اٹھا کر کے دیکھ لو ہسٹری، اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو علم کے بلبوتے پر ہوا ہے، علم کی ڈنکے کی چوٹ پر ہوا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے کہ